Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Sadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik wa sallim wa sallu 'alaihi. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا کروں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے. اور دعا کروں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے. اور دعا کروں کہ اللہ عز و جل مجھے یہ بیان اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. جیسے کہ پچھلے جمعے ہی اعلان کر دیا تھا کہ یہ موضوع ہوگا. خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 154 پارہ نمبر 2. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور لا نہیں تقولوا تم کہو لمن یقتل واسطے اس کے جو قتل کر دیا جائے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اموات مردہ بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے ولکن لا تشعرون اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے. یعنی کہ جو شخص شہید ہو جائے اس کو مردہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے.
اللہ عز و جل کے ہاں وہ زندہ ہوتا ہے، اللہ عز و جل اس کو زندگی عطا فرماتے ہیں، اور ہمیں حق نہیں کہ ہم ان کو مردہ کہیں۔ یہ آیت کریمہ شہداء کی شان میں نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب شہید اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر شہید ہو جاتا تو لوگ کہتے کہ یہ دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو گیا ہے، تو اللہ عز و جل نے دنیا کے ان لوگوں کی باتوں پر اللہ عز و جل نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اس آیت کریمہ کا دوسرا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت شہداء بدر کی شان میں نازل ہوئی۔ جنگ بدر کے اندر صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ان شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 14 تھی، اور ان میں سے 6 جو تھے وہ مہاجرین تھے، اور ان میں سے جو 8 تھے وہ انصار تھے، یعنی کہ انصاری صحابہ تھے۔ تو جب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہید ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا۔ تو اس موقع پر اللہ عز و جل نے یہ آیت کریمہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ آیت اللہ عز و جل نے نازل فرمائی۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کا جو تیسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ جو کفار تھے اور جو منافقین تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ مسلمان بے فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو قتل کرواتے ہیں۔ تو ان کے اس جواب پر اللہ عز و جل نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو صحابہ ہیں جو شہید ہیں ان کو نہ زبان سے مردہ کہنے کی اجازت ہے، نہ دل سے ان کو مردہ سمجھنے کی اجازت ہے۔ وہ مردہ ہے ہی نہیں، قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ مردہ نہیں ہے۔ اللہ عز و جل ان کو ان کی شہادت کے بعد زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل ان کو ان کی روحوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل انہیں خوشیاں پہنچاتا ہے، اللہ عز و جل انہیں راحتیں پہنچاتا ہے، اللہ عز و جل ان کے انعامات سے نوازتا ہے، انعامات ہی انعامات ان کو دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شہید کون ہے؟ شہید وہ بندہ مومن ہوتا ہے جو تیز دھار آلے سے ظلماً قتل کر دیا گیا ہو اور اس کے قتل سے کوئی مال بھی واجب نہ ہوا ہو، جنگ کے اندر بے جان پایا گیا ہو یا زخمی پایا گیا ہو اور اس نے کوئی آسائش بھی نہ پائی ہو، یعنی کہ مختصر یہ کہ بندہ مومن ہو اور وہ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر وفات پا جائے، لڑتا لڑتا شہید ہو جائے تو وہ شہید ہے، چاہے اگرچہ وہ زخمی ہو گیا، زخمی ہونے کے بعد وہ گھر آیا اور اس نے دنیاوی آسائشیں نہیں پائیں اور وہ فوت ہو گیا تو وہ شہید ہے۔ اس کو شہادت کا رتبہ عطا کیا جاتا ہے، شہادت کے مقام سے اس کو نوازا جاتا ہے، شہادت اس کا مقدر بنتی ہے۔ شہید کے اب احکام کیا ہیں؟ شہید کے احکام یہ ہیں کہ شہید کو نہ غسل دیا جائے اور نہ ہی اسے کفن دیا جائے، شہید کو اسی کپڑوں کے اندر جو اس نے پہنے ہوئے ہیں
اس کے اندر اس کا نماز جنازہ پڑھایا جائے، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اس کو دفن کر دیا جائے۔ اور جو شہید ہیں، بعض شہید ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر دنیاوی احکام تو نازل نہیں ہوتے، دنیاوی احکام تو نافذ نہیں ہوتے، مگر ان کے اوپر جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو اللہ عز و جل انہیں شہید کا مقام عطا فرمائے گا، شہید جیسا انہیں رتبہ ملے گا۔ ان شخصوں میں ایک شخص وہ ہے جو جل کر مر جائے، وہ بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شہید ہے۔ وہ شخص جو ڈوب کر مر جائے، وہ بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شہید ہے۔ وہ شخص جو دیوار کے نیچے آ کر دب کر مر جائے، وہ بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شہید ہے۔ وہ شخص جو سفر کے دوران، حج کے سفر کے دوران وفات پا جائے، وہ بھی شہید ہے۔ جو شخص طالب علم کے حاصل کرنے کے دوران سفر پر جا رہا ہو، علم کے دوران علم حاصل کرتے کرتے وفات پا جائے، وہ بھی شہید ہے۔ یہ سب اشخاص شہید ہیں۔ احادیث کے اندر ان شہداء کی جو تعداد بیان کی گئی ہے وہ 40 ہے، کہ 40 ایسے شہید ہیں جن کو اللہ عز و جل شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور شہید کب سے زندہ ہوتا ہے؟ شہید شہادت کے وقت سے ہی وہ زندہ ہو جاتا ہے، مگر اس کی جو زندگی ہے، اس کی جو حیات ہے، اس کا ہمیں شعور نہیں، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے دنیا کے اندر تو شہید کے اوپر دنیاوی میت کی طرح کے احکام نازل ہوتے ہیں، احکام نافذ ہوتے ہیں، جیسے کہ اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی میراث تقسیم کی جاتی ہے۔ میراث تقسیم کرنے کے بعد اس کی بیویاں عدت گزارتی ہیں، عدت گزارنے کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی ہیں۔ شہید ہوتے سار ہی وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں زندہ ہو جاتا ہے، اس کو زندگی مل جاتی ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے، اس کا رزق اس کی روح کو دیا جاتا ہے، اور اس کی روح اس سے لذت حاصل کرتی ہے، لطف حاصل کرتی ہے، اس کو اس کا مزہ ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اس طرح شہید اللہ عز و جل کی بارگاہ میں زندہ ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ شہید بعد میں زندہ ہو، شہید فل زندہ ہو جاتا ہے۔ بعد میں زندہ تو ہر انسان ہو جاتا ہے، بعد میں زندہ تو کافر بھی ہو جاتا ہے، تاکہ انہیں عذاب دیا جائے، انہوں نے گندے کام دنیا میں کیے ہیں ان کے اوپر ان کی باز پرس کی جائے، ان کے اوپر سختی کی جائے۔ اس وجہ سے جو بندہ شہید ہوتا ہے وہ فوراً زندہ ہو جاتا ہے، کافروں کی طرح وہ بعد میں زندہ نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل اس کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ عز و جل شہید کو زندہ کرنے پر قادر ہے کہ وہ دنیا سے چلا جانے کے بعد فوراً زندہ ہو جاتا ہے، وہی اللہ عز و جل قادر ہے کہ اللہ اپنے نافرمانوں کو، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، جو کافر ہیں، اللہ عز و جل ان کو زندہ کرے اور ان پر عذاب کرے۔ یہ آیت کریمہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ آیت عذاب قبر کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر ہوگا اور عذاب قبر برحق ہے۔ اللہ عز و جل کے ہاں اصل زندہ وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ عز و جل کی اطاعت کرے، اللہ عز و جل کی فرما برداری کرے، اور فرما برداری کے ساتھ اللہ عز و جل کی ذات پر ایمان لے آئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، تو ایسا شخص زمین کے اوپر بھی زندہ ہے اور زمین کے نیچے بھی زندہ ہے،
اور جو شخص اللہ عز و جل کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ عز و جل کی فرما برداری نہیں کرتا، وہ زمین کے اوپر بھی مردہ ہے، وہ زمین کے نیچے بھی مردہ ہے، کفار مردہ ہیں، وہ ان کو اللہ عز و جل عذاب دے گا، ان کو ان کی سزا دے گا جو وہ دنیا کے اندر کام کرتے ہیں، دنیا کے اندر ایسی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ جو شہید ہوتا ہے اس کو اللہ عز و جل بے پناہ مقام عطا فرماتا ہے اور اس کو شانیں اور عزتیں عطا کی جاتی ہیں۔ شہید کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، شہید کے جسم کو کھانا مٹی کے اوپر حرام ہوتا ہے، وہ قبر کے اندر ویسے ہی صحیح سلامت رہتا ہے، اس کا چہرہ نہیں بگڑتا، اس کا کفن تک بھی میلا نہیں ہوتا اور اس کا چہرہ حشاش بشاش رہتا ہے، اس کے ناخن ہاتھوں کے پاؤں کے بڑھتے ہیں، اس کے سر کے بال بڑھتے ہیں، اس کے جسم کے اندر خون گردش کرتا رہتا ہے۔ یہ بات تحقیق سے ثابت ہے کہ جب کسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو کہ بدر میں شہید ہو گئے، کسی وجہ سے ان کی قبریں کھولی گئیں اور انہیں کسی اور جگہ منتقل کرنا تھا، تو اس وقت جب قبریں کھولی گئیں تو اس وقت دیکھا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ بالکل تر و تازہ تھے، ان کے چہرے حشاش بشاش تھے اور ان کے ہاتھوں کے ناخن، پاؤں کے ناخن بڑے ہوئے تھے، بال مبارک ان کے بڑے ہوئے تھے۔ اللہ عز و جل شہید کو ایسی زندگی عطا فرماتا ہے اور جب ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا تھا تو ایک صحابی کے پاؤں پر وہ پھوڑا لگا، یعنی کہ کوئی آلہ جس سے کھدائی کی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس صحابی کے جسم سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا، جس سے ثابت ہوا کہ جو شہید ہوتا ہے اس کے جسم کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ گردش کر رہا ہوتا ہے، خون اس کے اندر رواں ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے، اور اس کو اللہ عز و جل ایسی پیاری شانوں والی عزتوں والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ شہید کو مردہ نہ کہا جائے، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ قرآن شہید کو مردہ کہنے سے کیوں منع کرتا ہے؟ مردہ اس لیے نہیں کہنا کیونکہ یہ اس کی عزت کے خلاف ہے، یہ شہید کے شایان شان نہیں، یہ شہید کے مرتبے کے خلاف ہے، اس کی تقریب اس کے اندر نہیں کہ اس کو عام انسانوں کی طرح جیسے وہ مر جاتے ہیں اس کو بھی مردہ کہا جائے۔ اللہ عز و جل نے اس کی تعظیم کے لیے، اس کی شانوں کے لیے اس کو مردہ نہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو اللہ عز و جل نے یہ شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ عز و جل شہید کو بے پناہ انعامات سے نوازتا ہے، اللہ عز و جل شہید کو نوازتا ہی نوازتا ہے، اللہ عز و جل شہید کو جنت کی ہوائیں پہنچاتا ہے، اللہ عز و جل شہید کو جنت کے پھلوں میں سے رزق دیتا ہے، اللہ عز و جل شہید کو ہر آسانی، ہر لذت، ہر خوشی، ہر راحت فراہم کرتا ہے۔ شہید کو، شہید کے مزے ہی مزے ہوتے ہیں، اس کے وارے نیارے ہی وارے نیارے ہوتے ہیں، اللہ عز و جل اسے شانوں سے نوازتا ہے اور اسے بلند مقام عام مومنوں کی نسبت عطا کرتا ہے، اس کا انعام اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے۔ اللہ عز و جل بندہ جو شہید ہو جاتا ہے اس سے نعمتیں ختم نہیں ہو جاتی، جیسے ہی وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کو آخرت کی نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور آخرت کے اندر اس کو اجر ملتا ہے، اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ بند نہیں ہوتا، جو اس کے اعمال ہوتے ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں، ان کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ عز و جل اس کو بے شمار شانیں ہی شانیں عطا فرماتا ہے۔
حدیث کے اندر آتا ہے کہ شہید کی روح سبز پرندے کے جسم میں جنت کی سیر کرتی رہتی ہے، اور جو جنت کی نعمتیں ہوتی ہیں اور جنت کے میوے ہوتے ہیں ان کو وہ روح کھاتی ہے۔ شہید کو کوئی بھی تنگی نہیں ہوتی، اس کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے کہ مکھن کے اندر سے بال نکال لیا جائے، شہید کو بالکل بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ جب ایک بندہ مومن شہادت کا رتبہ پا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس بندہ مومن کو بے شمار شانوں سے نوازتا ہے۔ اللہ عز و جل اس سے سوال فرماتا ہے، اے میرے بندے بتا تیری کیا خواہش ہے، تیری خواہش پوری کی جائے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، جو میدان جنگ کے اندر دشمن کی تلوار کے نیچے، اس کے وار کے نیچے جو مزہ ہے وہ تیری جنت میں نہیں ہے۔ اللہ عز و جل اس سے فرماتا ہے کہ ہماری باتیں نہیں بدلتی، اب تو دنیا میں نہیں جا سکتا، اب تو جنت کے اندر ہی رہے گا، یہی تیرا مقام ہے۔ یعنی کہ شہید کو شہادت کا رتبہ پاتے وقت اتنا لطف آتا ہے، یعنی کہ وہ لطف اللہ عز و جل کی جنت میں بھی نہیں ہوتا۔ اب شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، نہر پہ عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن کو، قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو، نو کے نیزہ پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے، نو کے نیزہ پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام کی جب ولادت
باسعادت ہوئی تو اسی وقت ہی اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کے اس نواسہ کو شہید کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام فضل کو بتایا کہ یہ میرا نواسہ شہید ہوگا، جبکہ اس وقت حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت شیر خوارگی کے عالم میں تھے، یعنی کہ دودھ پی رہے تھے۔ اللہ عز و جل کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے کی پرورش اپنی گود کے اندر کی تاکہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں میدان کربلا کے اندر مردانہ وار لڑتے ہوئے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر شہید ہو جائیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفسرہ فقیہہ نے اپنے لخت جگر اپنے پیارے بیٹے اپنے پیارے شہزادے حضرت امام حسین امام علی مقام کو اپنا دودھ پلایا، اس لیے کہ حضرت امام حسین کربلا کی خاک کے اندر اپنا خون بہائیں اور نبی کے دین کو بچایا جائے، نبی کے دین کی حفاظت کی جائے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے پیارے بیٹے حضرت امام حسین کی پرورش اپنی چھاتی کے اوپر لٹا کر کی، اس لیے کہ میرا لال میرا بیٹا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شہادت کا رتبہ پائے اور بلند مقام حاصل کیا جائے، میرے بیٹے کو بلند مقام اللہ عز و جل دے۔ اس وقت کیا گزری ہوگی جب ولادت کے وقت ہی اسی کے ساتھ ہی یہ خبر دے دی گئی کہ یہ بچہ شہید ہوگا۔ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہوں اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں نم ہو گئی ہوں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آنکھیں تر ہو گئی ہوں، کیونکہ اولاد اولاد ہی ہوتی ہے، اولاد سے محبت ایک فطری عمل ہے، اس وجہ سے انہیں دکھ کا سامنا تو کرنا ہی پڑا ہوگا۔ اور جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو منظر ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے اندر موجود ہیں اور اس وقت تنہا ہیں اور تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم زخموں سے چور چور ہے، بیبیاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خیموں سے دیکھ رہی ہیں۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں وہ اس وقت موجود نہیں، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی موجود نہیں ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جتنے بھی رفقا ہیں عزیز و قارب تھے وہ اس وقت تک شہید ہو چکے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے بیٹے اپنے شہزادے اس وقت تک جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی باری تھی، انہیں شہید کیا جانا تھا، تو حضرت امام حسین کو یزیدیوں نے ظلماً شہید کیا اور حضرت امام حسین اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین کی شہادت
سے قبل کسی نے بھی یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ حضرت امام حسین سے یہ امتحان نہ لینا، ان کی شہادت نہ ہو، ان سے یہ امتحان ٹل جائے، ایسی دعا کسی نے بھی نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ میرے نواسے سے یہ سانحہ ٹل جائے، یا اللہ میرے نواسے کو امن سے سلامت رکھنا، یا اللہ میرے نواسے سے یہ امتحان نہ لینا۔ میرے نبی نے یہ دعا نہ کی۔ میرا نبی تو وہ ہے کہ اگر چاند کو اشارہ کرے تو وہ دو ٹکڑے ہو جائے، اگر سورج کو اشارہ کرے تو وہ پلٹ آئے، اگر درختوں کو کہلاوا بھیجے تو وہ درخت چل کر آ جائیں۔ میرے نبی کی نشانیں وراء الورا ہیں۔ اگر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بھی دعا کر دیتے یا اللہ میرے نواسے سے یہ امتحان نہ لینا، تو اللہ عز و جل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ امتحان نہ لیتا اور حضرت امام حسین بچ جاتے۔ مگر جو امتحان ہوتا ہے اس کے اندر سختی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی مدد فراہم نہیں کی جاتی، اور امتحان دینے کے بعد جب بندہ کامیاب ہو جاتا ہے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، اس کا مقام اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک طالب علم امتحان دیتا ہے، امتحان کے اندر وہ محنت کرتا ہے اور پڑھتا ہے، امتحان دیتا ہے، سختی کو برداشت کرتا ہے، جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ 9th کا طالب علم ہو تو وہ 10th کلاس کے اندر چلا جاتا ہے۔ شہادت سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں اور زیادہ بڑھ گئیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے پناہ شانوں سے نوازا ہے۔ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ یا اللہ میرے نواسے سے امتحان نہ لینا، نہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ یا اللہ میرے بچے سے امتحان نہ لینا، نہ اہل بیت نے یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمارے اس بچے کے اوپر یہ سانحہ نہ آئے، نہ ازواج مطہرات نے یہ دعا کی کہ ہمارے اس بچے کے اوپر یہ سانحہ نہ آئے، نہ صحابہ کرام نے خود دعا کی، نہ نبی سے کروائی۔ وہ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلماً شہید کیا جائے گا، اور ان کی جگہ کے متعلق بھی وہ خوب جانتے تھے، بہتر جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے اندر اس زمین کے اوپر اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو اسی وقت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک فرشتے کے ذریعے سے، جس کا نام بعض احادیث میں مختلف آیا ہے، ایک دفعہ حضرت جبریل آیا ہے، ایک دفعہ بارش برسانے والا فرشتہ آیا ہے، اور ایک دفعہ وہ فرشتہ جو کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، اس فرشتے کا ذکر ہے۔ اس نے آ کر بتایا کہ آپ کے اس شہزادے کو شہید کیا جائے گا، اور اس فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت کی جگہ بھی دکھائی، اور اس جگہ کی مٹی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی جو کہ سرخ رنگ کی تھی۔ اس مٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کیا گیا۔ حضرت علی یہاں تک کہ جانتے تھے کہ میرا یہ بیٹا کربلا کی اس جگہ کے اوپر شہید ہوگا، اور اس جگہ کے اوپر ان کا مزار بنے گا، اور یہ جانتے تھے کہ اس جگہ کے اوپر ان کے اونٹ بیٹھیں گے، اس جگہ کے اوپر ان اونٹوں کے کچاوے رکھے جائیں گے، اس جگہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہوں گے۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچایا، جس کی وجہ سے آج مسجدیں آباد ہیں۔
اگلے جمعے انشاءاللہ 1:20 پر تشریف لائیں، اور اگلے جمعے کا جو موضوع ہوگا وہ ہوگا شہادت کے بعد کے واقعات، وما علینا الا البلاغ المبین۔